जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू नाज़रीन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील के साथ, और दुआ हमेशा की तरह यही है कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें, एनर्जी के साथ करें। अगर एनर्जी नहीं आ रही तो मेरी तरह चाय पी लें। वैसे चीनी इतनी महंगी हो गई है वक्त के साथ साथ के 14 तबक रोशन हो ही जाते हैं, तो होश में इंसान सुबह सुबह आ ही जाता है। बहरहाल जी, आज भी अगेन बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आज की दिन की अहमियत के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इसकी ताबीर की सूरत में हमें ये खूबसूरत प्यारा मुल्क मिला। नाज़रीन, आज हम पूरी ट्रांसमिशन के अंदर 2.5 घंटे इस बात पे बहस भी करेंगे, इस बात पे बहुत सारी आर्गूमेंट्स भी होंगी। मैं चाहूँगी आप भी अपनी राय दें, गेस्ट से भी बातचीत करेंगे कि क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे अल्लामा इकबाल ने देखा था, और अगर नहीं है तो हम में क्या खामियां हैं, कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि हम आने वाला अपना कल जो है वो रोशन बना सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सलीम बुखारी साहब, मारूफ तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सलीम साहब फॉर कमिंग इन। माय प्लेजर। मैं वही कह रही थी, चीनी इतनी महंगी हो गई, चाहे तो सुकून से बंदा जरा पीते हुए भी 100 दफा सोचता है। चीनी महंगी हो नहीं गई है, चीनी महंगी हमने कर दी है। हाँ। ये तो एक ऐसा फेल है जो बिल्कुल नजर आ रहा है कि क्या वजह है इसकी। आपको पता है ये पाकिस्तान में पैदा होती है, पाकिस्तान की सरजमीन ये गन्ना उगाती है। अब इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा मिलें किन की हैं? बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है कि कहाँ पर होर्डिंग होती है। अब ये बहुत तकलीफ दे बात है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हो सकती है अलहदा, लेकिन ये चीनी महंगी हम कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको पिए बगैर भी गुजारा नहीं है। हाँ, और उसमें आवाम पिसती है। अच्छा सलीम साहब, आज के दिन की अहमियत के हवाले से अगेन प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने कहा, क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? मेरे ख्याल से अब इन दोनों चीज़ों की इक्वेशन की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही, इसलिए कि जिस इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर उन्होंने किया था, हम उससे तो बहुत ज़्यादा दूर हट ही गए हैं। मुश्किल अब यह है कि अब तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो आ रही हैं उनको पता भी होगा इकबाल कौन था या इकबाल का क्या पैगाम था। इस हवाले से बहुत तकलीफ उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, वो तो आंसुओं से रोते होंगे। हमने जिन्होंने अपने अलड़पन में देखा उसको, वो भी देख रहे हैं कि उस पैगाम से हम इतनी तेज रफ्तारी से हटते जा रहे हैं। वो मर्द मोमन का पाकिस्तान था, वो मर्द हक का पाकिस्तान था, खुद ही की फिलॉसफी के साथ उसने पाकिस्तान के लोगों का तस्वुर किया था। ये सारी चीज़ें हमें मफकूद होती जा रही हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो क्रिपल्ड भी है, बेहिस भी है। हालिया में जो आया सैलाब आए, पूरे पाकिस्तान को हिट किया, तकरीबन 2 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। ट्रांसमिशन भी हम इस हवाले से स्पेशल करें। आपको तो मालूम है जज्बा वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, जो लोगों की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे लोग पूरा उतर रहे, हुकूमत के नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं दुनिया टीवी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं है कि सैलाब के हवाले से जब सैलाब आया हुआ था तब भी, और अब जब के बाकी सब भूलते जा रहे हैं, उस वक्त भी दुनिया इसे याद रखे हुए। तो माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारी हुकूमत की कैपेसिटी की लिमिटेशंस तो सैलाब के दौरान ही पता चल गई थी। जब 1 महीना लोग लावारिस खुले आसमान के नीचे पड़े रहे, पानी में बहते रहे, डूबते रहे, और हमारे सरकारी मशीनरी को हिम्मत और जुर्रत और फुर्सत नहीं हुई कि उनके पास जाके उनका दुख बांट सके। देखिए, तीन तरह का प्रोसेस होता है। एक तो है रेस्क्यू, उसके बाद है रिलीफ, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन आता है। हमारे यहाँ तो प्रायोरिटी क्लियर नहीं थी। हमने सब कुछ छोड़ दिया, या तो इंटरनेशनल डोनर्स पर, और या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम कर रही हैं उन्हीं का काम नजर आएगा आपको। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, फारूक और शाजिया अकरम एक और लोकेशन पे मौजूद थे। लोगों के मसले ये थे कि वतन कार्ड के लिए उनको धक्के खाने पड़े। यानी उनकी मासूमियत का हाल चेक करें कि शनाख्ती कार्ड दिखा रहे थे कि बजाय इसके कि जो चीज़ उनका हक है उनको वैसे ही मिल जानी चाहिए, वो धक्के खा रहे थे। और बल्कि अभी फारूक से भी बात करेंगे, एक और भी मसला है उसके ऊपर निशानदेही करनी है। जितने भी किसान हैं जो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, जिन्होंने स्क्रैच से जिंदगी का आगाज करना है, उनको गवर्नमेंट ने वाउचर्स दिए थे खाद और बीज
بیج کے لیے 1000 روپیہ ان کو سے رشوت مانگی جا رہی ہے تاکہ وہ کھاد اور بیج لے سکیں. اب آپ یہ عالم ہے اس حالت کے اندر. یہ ریفلیکشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے ڈیکے کرنے کے, اور کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. افسوسناک بات یہ ہے کہ میڈیا کو گالی تو ہر ایک آرام سے دے لیتا ہے, لیکن یہ واحد میڈیا ایک ایسی امید رہ گیا ان لوگوں کی جن کے ذریعے کم از کم ان کی بات تو کی جا رہی ہے, اور اسی بات کا وہ برا بناتے ہیں کہ وہ آئینہ دکھاتے ہیں, ہم سین کریٹ نہیں کرتے. فاروق اور شازیہ وہاں کوئی سٹیج لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹس اے ریئل ورڈ, اس کو دکھانے کا برا مان جاتے ہیں. اب اس بدقسمتی کا کیا کہیے آپ مجھے بتائیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا فاروق اور شازیہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی فاروق. جی سندس, بہت شکریہ, آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. سلیم بخاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگ یہاں پہ جہاں پہ آئے ہیں, اور جیسا کہ یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ اگر یہاں کے جو نمائندگان ہیں جن کو ووٹ کے ذریعے جو الیکٹ ہو کے پہنچے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتے, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگوں نے کوئی یہاں پہ خاص آنے کے لیے کوئی ہوم ورک ریسرچ ریکی نہیں کی کہ جی ہم اس علاقے میں جائیں جہاں پہ کوئی نمائندہ نہیں پہنچ سکا. یہ ہم نارمل ہم وزٹ کر رہے تھے, تو اگر ہم آ سکتے ہیں تو آئی تھنک کوئی بھی آ سکتا ہے, اسپیشلی جو اس علاقے سے الیکٹ ہوئے ہیں ریپرزینٹیٹو, ان کا تو پہلا فرض بنتا ہے. میں آپ کو چند لوگوں سے اور بات چیت کروں گا یہاں پہ, اور دیکھتا ہوں کہ ان کے ویوز کیا ہیں. جی السلام علیکم, آپ کا نام؟ عمیر غازی. جی عمیر, آپ یہاں کے رہائشی ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو حکومت نے کچھ نہیں دیا, تو کچھ ایک عام سا آدمی ہے ملازم حسین گپان, وہ سامان لے کے آیا تھا ٹرکش وغیرہ کی طرف سے. تو دوسرے سیاستدان ہیں سر شریفہ پٹھان وغیرہ جو ہینا ربانی محترمہ کے ناظم رہ گئے ہیں, تو انہوں نے رکوا دیا ہے. بالکل سامان رکوا دیا, کوئی ایڈ آ رہی تھی رکوا دی, کیوں؟ راشن پتہ نہیں کیا وجہ, کیونکہ انہوں نے کہا کل کو ووٹ ان کو ملیں گے, اس لیے انہیں رکوا دیا ہے. تو لوگوں نے کہا محترمہ ہینا ربانی ٹی وی میں رو رہی تھی, پارلیمنٹ میں رو رہی تھی, ہمیں کیا فائدہ پارلیمنٹ میں رونے کا ان کا, وہ ہمارے ہاں آئے, ہمارے پرابلم سنے. یہ لوگ سب بیٹھے ہیں سر, یہ شام کو آسمان کے نیچے سوتے ہیں, شبنم ہوتی ہے, سب بچوں کو کھانسی ہے سر. اتنی پریشان یہاں آج تک کوئی سیاستدان نہیں ہے, نہ ہینا ربانی آئی ہے نہ جواد کامران, وہ ہمارے ایم این اے ہیں, وہ ہماری ایم پی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. ہم کیا کریں سر؟ آپ کا نام؟ میرا نام مجاہد اقبال ہے, میں بستی سے غریب آباد کا رہائشی ہوں. اچھا مجاہد, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے صدر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہلواتے ہیں, انہوں نے کوئی اپنا حق ادا تو نہیں کیا خادم اعلیٰ کا. آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 مرتبہ ادھر ہیلی پہ چکر لگایا ہے, ہیلی پہ چکر لگاتے رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف چکر ہی لگانا پڑتا ہے, لیکن 2 مرتبہ چکر لگانے کے باوجود انہوں نے کوئی نوٹس تو نہیں لیا. نہیں تو وہ تو اوور آل سپروائز کریں نا, آپ کے نمائندگوں کا کام ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. تو انہوں نے اپنے چیڑوں وغیرہ کو تو وطن کارڈ دلا دیا, اس علاقے میں دلا دیا, کوٹدو سے لے کر گجرات تک وطن کارڈ پہنچ گئے ہیں, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں پہنچ گئے ہیں, مراد آباد میں پہنچ گئے ہیں, ڈی جی خواہ میں پہنچ گئے ہیں. کیا ہمارے ادھر جہاں پہ 15 فٹ پانی تھا, ہم پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, ابھی تک ہمیں وطن کارڈ نہیں ملا, کوئی ایکشن بھی نہیں ملا. اگر ہم نے کوئی 100 یا 150 بندوں کا راشن لینا ہو, یا ہم نے 150 بندوں کا کیمپ لینے ہو, تو ہمیں 15 20 افسران بالا کے دروازے کھٹکانے پڑتے ہیں. ایسے ذلیل کرتے ہیں کہ ہم واپس ہی چلے آتے ہیں, اپنی لسٹوں کو ہم پھاڑ دیتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے, اور اس کے لیے آپ کو فاروق, میں یہاں پہ آپ سے کچھ کہنا؟ جی سر, اصل بات یہ ہے, ایک مرتبہ یہاں دوست محمد کھوسا صاحب آئے تھے جو سابق سی ایم ہے, تو اس لیے وہ لوگ نہیں آتے, محترمہ ہینا ربانی اور ایم پی اے وغیرہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کیونکہ نون لیگ یہاں سے ہو گئی ہے, ہم کیوں ہیں, آپ نے تو ووٹ ان کو دینے, بس یہی بات ہے سر. اچھا سندس, اس سے پہلے کہ آپ کو میں کٹ کروں, ایک آخری بات, یہ چچا یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. چچا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب کہ بجلی کے بل کی پرابلم ہے بہت زبردست. 2 مہینے فلڈ ایریا رہ گیا ہے, فلڈ میں لوگ محفوظ مقامات پر چلے گئے, بجلی استعمال بھی نہیں ہوئی, اوور بلنگ ڈال کر لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور جناب یعنی ہزاروں روپے کے بل بھیج جائے. آپ 2 مہینے یہاں پہ تھے نہیں اور بجلی کا بل ہزاروں میں آیا ہے. یہ کون استعمال کرتا رہا بجلی؟ کوئی بھی نہیں کرتا رہا, اوور بلنگ ڈال دی ہے, اوور بلنگ. یہ سب کا مسئلہ ہے یہاں پہ. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی سندس, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فاروق, میں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا مسائل بہت سارے ہیں, جس طرح کل آپ نے بات کی تھی کہ بیج اور کھاد کے لیے 1000 روپے کی سفارش 1000 روپے کے پیسے جو ہیں سفارش کے طور پہ, رشوت کے طور پہ لیے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, وطن کارڈ کے حوالے سے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ رشوت مانگی جا رہی ہے. جی اس پہ سندس میں ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. میرے ساتھ شازیہ بھی موجود ہیں اور کچھ خواتین ہیں, پہلے ان کے ذرا مسائل سن لیں وطن کارڈ کے حوالے سے. وطن کارڈ کے حوالے سے بھی, اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ساری صورتحال کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے, خاص طور پر اپنے فیوچر کو لے کے. سائمہ ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں, یہ بھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے, کسی اور نظر سے ان سارے حالات کو دیکھتی ہیں. کیا مسائل ہے آپ کے سائمہ؟ جی السلام علیکم. جی ہم پڑھتے ہیں,
جی ہم پڑھتے ہیں اور جب سیلاب آیا تھا میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. جب سیلاب سے پہلے ہماری بہت ہی اچھی پڑھائی ہو رہی تھی اور ہمارے گھر والے میرے پاپا وغیرہ وہ سب کماتے تھے, ہمارا خرچہ وغیرہ ہو رہا تھا. لیکن جب سیلاب آیا ہم چلے گئے, 2 ماہ اپنے گھر سے دور رہے. جب ہم آئے ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا جو اب ہم اپنا خرچہ کریں. تو اب گزارا کس طرح ہوگا؟ اب گزارا کیسے, میرے ابو بیمار ہے, وہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں سارا دن اور ساری رات جاگتے ہیں کام کرتے ہیں, وہ لے کے آتے ہیں پیسے, تھوڑے بہت جو پیسے ہوتے ہیں اسی سے ہم اپنا خرچہ اٹھاتے ہیں. ہمارا گھر بھی نہیں ہے, ہمیں ایک خیمہ ملا جس کی وجہ سے ایک خیمے میں ہم کیسے رہیں. ہم 7 گھر کے افراد ہیں, ہمارے پاس رضائیاں بھی نہیں ہیں جو ہم شام کو اوڑھ کے سوئیں. کیا اتنی مشکلیں ہو رہی ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی, کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت سے کہ کچھ آپ کی ہیلپ کریں آ کے؟ ہاں میں دینا چاہتی ہوں. یہ کون سی حکومت ہے, یہ کہاں کی کیسی حکومت بنی ہے جو ہم غریبوں کا کوئی خرچہ بھی نہیں اٹھا رہی, نہ ہی ہمیں کچھ ملا, وطن کارڈ بھی نہیں مل رہا, بجلی تک ہمارا 2500 بل ہے, ہم کیسے بھریں؟ جی خاتون ہے, بہت شکریہ آپ کا, ان سے ذرا بات کریں. جی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی اما جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا خامد شوہر ہے, ہمارا کانوں سے بہرا ہے, کہیں نہیں جا سکتا, کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ہمیں ایک سوئی بھی نہیں ملی, کوئی چیز نہیں ملی, مکان یہ گر گئے ہیں ہمارے. جی ہاں, لوگوں کے مسائل وہی ہیں, لوگوں کے گھر نہیں ہیں. لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 2 مہینے پہلے جب یہاں پر 3 مہینے پہلے سیلاب آیا اور واپس آئے تو ان لوگوں کا سب کچھ بہ چکا تھا, نہ ان کا کاروبار تھا, نہ ان لوگوں کا گھر تھا, سب کچھ ان لوگوں کا ختم ہو چکا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں, لوگوں کی مدد کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, وہ کرتے صرف باتیں ہی کرتے ہیں, عملاً اس پہ کچھ عمل نہیں کیا جاتا. شادیہ, یہاں پہ میں سندر صاحب کو بتاتا چلوں کہ اتنے لوگ یہاں پہ بھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اقبال ڈے جو ہے ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. اور وہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ جس کھیت سے کسان کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اور یہ لوگ اتنے بھرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ, اور یہ ہمیں دیکھ کے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمائندہ تو کوئی نہیں آیا, آپ آئیں, شاید آپ ہماری آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچا سکیں. بہت زیادہ ایشوز ہیں یہاں پہ. میں پھر ریکویسٹ کروں گا, ہر ٹرانسمیشن میں کرتا ہوں کہ جو یہاں کے نمائندے ہیں پلیز آئیں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیں, یہی وقت ہے ساتھ دینے کا. بہت شکریہ فاروق اور شازیہ آپ کا, مزید اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. بہت افسوس ہو رہا ہے, یقین جانے, سیریسلی میں صرف پیچھے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو معصوم سے بچے ہیں جن کو تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے واپس کب گھر جانا ہے, کب ان کی زندگی معمول کے مطابق گزرے گی. لٹرلی بہت افسوس ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی ہم کس دشا کو جا رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد سلیم صاحب بہت سارے مسائل ہیں, آپ سے ماہرانہ رائے لیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. جاگو